اصل زندگی امام ہے. اگر امام نہیں تو کوئی زندگی نہیں ہے. عزیزان محترم، حدیث ہم سنتے ہیں، رسول خدا نے فرمایا، کیا فرمایا کہ جو اپنے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، پہچان کے بغیر اپنے امام کو مر گیا، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. یعنی جاہلیت کی موت کیا؟ یعنی اسلام سے پہلے جو کفر کا دور تھا ویسے مر گیا. تو ابھی ہم اپنے امام کو پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے؟ پہلا تو سوال یہ ہے. پہچانیں گے تو قدم اٹھائیں گے. تو ہماری اپنے امام کے لیے کیا پہچان ہے؟ ہم اپنے امام کا نام جانتے ہیں خالی، ان کی والدہ کا نام، ان کے والد کا نام، ان کی پیدائش ولادت کب ہوئی تھی، غیبت کہاں سے ہوئی، تھوڑی بہت یہ انفارمیشن ہے ہمارے پاس. ہم امام کی معرفت کتنی جانتے ہیں؟ اور معرفت زبان سے نہیں ہوتی، میں نے پہلے بھی عرض کیا. معرفت آپ کے وجود سے ظہور کرے، کوئی دیکھے تو کہے ہاں یہ امام کا ماننے والا ہے. ظالم اپنے آپ کو، استکباری طاقتیں اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ وہ پوری دنیا پہ قابض ہو جائیں گی. خوب یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کی ایک سوچ ہے، غلط سوچ ہے. کیونکہ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی زمین کو اس کے اصلی وارثوں کی طرف پلٹائیں گے، تو اصلی وارث کون ہے؟ وہ امام. کیا امام ہے اصلی وارث؟ اللہ کی آخری حجت جو ہے وہ وارث ہے. لیکن ہم اس فراست تک پہنچنے کے لیے ہم اپنا کردار کیا ادا کر رہے ہیں؟ ہماری آج معاشرے میں کیا ڈیوٹی ہے؟ چاہے وہ علمی میدان ہو، عملی میدان ہو، کوئی بھی چیز ہو، فائنینشل ہو، کوئی آئی ٹی کی اسپیشلائزیشن ہو، اکنومیکل ہو، سوشلائزیشن ہو، سٹی ڈیولپمنٹ ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو. یعنی ہم اپنا کردار امام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے نوکری اچھی کر رہے ہوں، جاب اچھی کر رہے ہوں، اچھی بات ہے، کریں. لیکن یہ جو اتنی اللہ نے کوالٹیز دی ہیں، ان میں سے امام کے لیے کیا ہے؟ کتنا تیار ہے کہ اگر آج امام کی حکومت کے لیے کچھ کام کرنا پڑ گیا تو کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پلاننگ میں ہے یا نہیں ہے؟ یا نہیں بالکل ہے ہی نہیں پلاننگ کے اندر؟ تو جب ہے ہی نہیں تو امام کو کہاں بلا رہے ہیں آپ؟ کہاں آئیں گے امام؟ کس کے پاس آئے ہیں امام؟ یہاں پہ آئیں گے امام کہ جہاں ہم اتنے سال ہو گئے، 2013 میں بھی ہم نے دھرنے دے کر اپنے مطالبات منوائے، اور 8 سال کے بعد بھی ہم وہی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجیز نہیں ہے. ہم اتنی طاقت میں آ ہی نہیں پائے آج تک. اب دوسری طاقتوں کو دیکھیں کہ جن کے پاس امامت اور ولایت کا نظام ہے، اور ایک شخص جس کے چہرے کو، جس کی ایک آنکھ سے دشمن ڈرتا، 40 سال امام کی حکومت کے لیے 4 ملکوں پہ حکومت قائم کرتا رہا. قاسم سلیمانی گاؤں میں رہنے والا کسان کا بیٹا تھا، کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھا، لیکن امام کی خاطر، امام کی حکومت کے لیے اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کر آیا. دشمن اس سے خوف کھاتا تھا. خود امریکہ نے خود اس کو آ کر اس کو حملہ قرار دیا، جس کو مارو. ایک شخص کیا کر سکتا تھا؟ جانتے تھے کہ یہ جو اتنے $بلین کی ہم نے محنت کی تھی سیریا اور عراق میں، اس ایک شخص نے برباد کر دی ہے. وہ اپنے آپ کو انسان اس قابل لے کر آئے، ایسی قیمت بنائے اپنے آپ کی کہ خدا نے پھر انتخاب کیا. خدا نے اس خون کو خریدا اور اسے اس مقام تک پہنچایا کہ انسانیت کی تاریخ میں ایسا جنازہ نہیں اٹھایا گیا کسی کا. اور اس نے اپنے وجود کے ٹکڑے کرا دیے، نہ سر کا پتہ، نہ بدن کا پتہ، صرف ٹکڑے تھے اور ایک ہاتھ تھا بس. کیوں؟ کیونکہ خود نام قاسم تھا، خود نام قاسم تھا.